السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 2 میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ زنگی محل میں شیر کو اپنے بھتیجوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی لمحے امیر نور الدین زنگی وہاں آتے ہیں اور شیر کو سے پوچھتے ہیں، تم کون ہو؟ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ جواباً شیر کو کہتا ہے، میں تقویت کے گورنر نجم الدین ایوب کا بھائی شیر کو ہوں۔ اس پر امیر نور الدین زنگی کہتے ہیں، ایوب میرا پرانا دوست ہے۔ یہ سن کر شیر کو کہتا ہے، امیر بہروز ہمیں مارنے کے لیے ہمارے پیچھے ہے، ہم آپ کی زمینوں میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ امیر حضرت تو نور الدین زنگی پوچھتے ہیں، ایوب اس وقت کہاں ہے؟ جواباً شیر کو کہتا ہے، ان کی خاتون حاملہ تھی، جب درد شروع ہوا تو وہ رک گئے۔ یہ سنتے ہی امیر نور الدین زنگی عمر ملا کی اس بات کو یاد کرتے ہیں جب اس نے کہا تھا، راستے سے کیا آ رہا ہے اسے تلاش کرنا چاہیے، آپ کے نسب میں سے نہیں۔ ادھر ایوب خیمے میں آ کر فاطمہ خاتون کی خیریت دریافت کرتے ہیں۔ جواباً فاطمہ خاتون کہتی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں نے ایک خواب دیکھا، ہمارا یوسف نیکی کا علم بردار ہے۔ یہ سن کر ایوب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، شاید یہ اس بات کی خوشخبری ہے کہ ہم۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کہتی ہیں، نہیں ایوب، میں نے جو خواب دیکھا اس کا مطلب گہرا تھا۔ اسی لمحے ایک سپاہی آواز دیتا ہے، حضور بہروز آ گیا۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب بے ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں، باہر مت جائیں، وہ ظالم آپ کو مار دے گا۔ جواباً ایوب بے کہتا ہے، اگر میں باہر نہ گیا تو وہ ہم سب کو مار دے گا، وہ مجھ سے نمٹ لے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ایوب بے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی امیر بہروز سپاہیوں کے ساتھ ایوب کے قریب آ کر کہتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم بھاگ سکتے ہو نجم الدین ایوب؟ جواباً ایوب بے کہتے ہیں، تمہارا ظلم بہت ہوا امیر بہروز۔ اس پر امیر بہروز کہتا ہے، میں نے تمہیں گورنر بنایا لیکن تم مجھے چھوڑ کر زنگی کی زمین پر چلے گئے۔ جواباً ایوب بے کہتے ہیں، تم نے اپنے ظلم کو جاری رکھنے کے لیے مجھے استعمال کرنے کی کوشش کی، تم نے اپنے احکام سے عوام کو اذیت دی، پھر تم نے ہمیں ظالم نہ ہونے کی سزا دی، تم ہمیں مارنا چاہتے تھے، میں تم جیسے ظالم کا گورنر نہیں بننا چاہتا، میں امیر نور الدین زنگی جیسے عادل حکمران کا غلام بننا پسند کروں گا۔ یہ سن کر امیر بہروز کو بہت غصہ آتا ہے اور گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھتے ہیں اور کہتا ہے کہ یہ غداری ہے، تم جانتے ہو میرا ساتھ کوئی نہیں چھوڑتا جب تک میں اجازت نہ دوں، اور کوئی غدار سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ سن کر ایوب بے کہتے ہیں، اگر تم خون چاہتے ہو تو میری جان لے لو، لیکن میرے نومولود بچے اور میری خاتون کو چھوڑ دو۔ تو امیر بہروز کہتا ہے، میں تمام ایوبیوں کا خون چاہتا ہوں، تمہارے نومولود سمیت۔ اس کے ساتھ ہی امیر بہروز اور اس کے سپاہی حملہ کر دیتے ہیں تو ایوب بے کے سپاہی دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ اسی دوران فاطمہ خاتون اپنے بچے کو اٹھائے ہوئے دائی کے ساتھ خیمے سے باہر آ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ایوب بے بلند آواز میں کہتے ہیں، فاطمہ بھاگ جاؤ، فاطمہ بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر دائی کہتی ہیں، فاطمہ خاتون یوسف کے بارے میں سوچیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، مگر کچھ دیر بھاگ دوڑ کے بعد امیر بہروز کی سپاہی دائی کو زخمی کر کے گرا دیتے ہیں اور فاطمہ خاتون کو یرغمال بنا لیتے ہیں، جبکہ ایوب بے بڑی بہادری کے ساتھ امیر بہروز کے سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایک سپاہی ان کو لات مار کر زمین پر گرا دیتا ہے اور پھر تلوار ان کے گلے پر تان لی جاتی ہے۔ سپاہی فاطمہ خاتون کو بھی وہاں لے آتے ہیں۔ امیر بہروز کہتا ہے، میں تمہارے خاندان میں سے کسی کو زندہ نہیں رہنے دوں گا تاکہ کوئی تمہارا انتقام نہ لے سکے، بچے کو میرے پاس لاؤ۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون چلا اٹھتی ہے، میری جان لے لو مگر میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ایوب بے کہتے ہیں، تم مجھے چاہتے ہو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، جو چاہو میرے ساتھ کرو۔ امیر بہروز کے کہنے پر اس کا سپاہی آگے بڑھ کر بچہ چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران ایک تیر اس سپاہی کے سر سے آر پار ہو جاتا ہے اور یہ تیر مارنے والے امیر نور الدین زنگی ہوتے ہیں۔ امیر نور الدین زنگی کو دیکھ کر ایوب بے اور فاطمہ خاتون بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ امیر بہروز غصے سے کہتا ہے، نور الدین زنگی۔ اس کے ساتھ ہی امیر نور الدین زنگی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کو چاروں اطراف سے گھیر لیتے ہیں اور امیر بہروز سے کہتے ہیں، میری زمین پر آئے ہوئے مظلوموں کو تم کیسے دھمکا سکتے ہو؟ یہ چھوٹا بچہ ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی امیر نور الدین زنگی گھوڑے سے کود جاتے ہیں اور تو امیر بہروز کہتا ہے، میرے دشمن کو بچانے کی کوشش مت کریں، ایسا نہ ہو کہیں آپ بھی میرے دشمن بن جائیں۔ جواباً نور الدین زنگی کہتے ہیں، اگر تم اپنی تلوار نیچے رکھو تو ہم دشمن نہیں ہوں گے، بصورت دیگر آپ کو پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ میرے سائے تلے ہیں۔ تو امیر بہروز کہتا ہے، کوئی ایسا سایہ نہیں جسے میں تباہ نہ کروں۔
چند لوگوں کی خاطر میرے خلاف جانے کی غلطی مت کریں۔ اس پر امیر نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں اپنی زمین پر اڑنے والے پرندوں کا حساب لیتا ہوں، میں چند لوگوں کی زندگیوں کے لیے تمہاری ساری زندگیاں ختم کروں گا۔ اس پر امیر بہروز کہتا ہے، پھر جاؤ اور اپنی زمینوں میں بھیڑیوں اور پرندوں کے امیر بنو، کیا یہ تمہاری جگہ ہے جہاں تم لوگوں کی حفاظت کر رہے ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی امیر بہروز غصے سے آگے بڑھتا ہے تو نور الدین زنگی ایک ہی وار سے اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر سب پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے کہ اتنے طاقتور شخص کو بغیر سوچے سمجھے ایک ہی پل میں مار ڈالا۔ پھر امیر نور الدین زنگی بہروز کی جانب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے کہا ہمت ہے تو تلوار نکالو، لیکن تم نے الفاظ سے جواب دیا، لیکن میں حد سے تجاوز کرنے والے کو تلوار سے جواب دیتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ امیر بہروز کو لات مار کر گرا دیتے ہیں۔ اس طرح ظالم اور تکبر سے بھرا ہوا امیر بہروز اپنے انجام کو پہنچتا ہے اور اس کے سپاہی اپنی تلواریں نیام میں رکھ کر وہاں سے بھاگ پڑتے ہیں۔ ایوب بے اور فاطمہ خاتون نور الدین زنگی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایوب بے اور نور الدین زنگی سب سے دور ایک چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ایوب بے کہتے ہیں، اب سے ایوبیہ خاندان اپنی جانوں اور خون سے آپ کے حکم پر ہیں امیر حضرت۔ تو نور الدین زنگی کہتے ہیں، لوگ اپنے داؤں سے آزمائے جاتے ہیں۔ ایوب، کیا آپ واقعی اپنا خاندان ہمارے مقصد کے لیے قربان کریں گے؟ جواباً ایوب بے کہتے ہیں، حاضر۔ یہ سن کر نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اپنا نومولود بچہ یوسف دے دیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب بے کو ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ جواباً نور الدین زنگی کہتے ہیں، قدس اور بہت سی دیگر مسلم سرزمینیں صلیبیوں کے حملوں کی زد میں ہیں، سلجوقیوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جو تمام مسلمانوں کو اکٹھا کرے۔ تقدیر نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال دی۔ ریاست کی بنیاد کے لیے اور مقصد کے مستقبل کے لیے مجھے ایک وارث چاہیے۔ ایوب، تو ایوب بے پوچھتے ہیں، زنگی کی زمینوں پر آپ کو بہت سے بچے مل سکتے ہیں، پھر میرا ہی بیٹا کیوں؟ جواباً نور الدین زنگی کہتے ہیں، ایوب، یہ ایک بہت بڑا راز ہوگا، صرف تم جب شخص جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں اس راز کو راز رکھ سکتا ہے۔ اس پر ایوب بے کہتے ہیں، میں یہ فیصلہ فاطمہ خاتون سے پوچھ کر کروں گا۔ تو نور الدین زنگی کہتے ہیں، میں نے اپنی خاتون اور بیٹے کی موت کی خبر دیر سے دی تاکہ سب جان سکیں، لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایوب بے کو ان کی بیگم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، نور الدین زنگی نے ہمیں دشمنوں سے بچایا، لیکن اب وہ اپنے ہاتھوں سے ہم سے ایک حصہ چھیننا چاہتے ہیں، میں اپنے بیٹے سے دور کیسے ہو سکتی ہوں؟ تو ایوب بے کہتے ہیں، امیر نور الدین ایک باپ ہے جس نے حال ہی میں ایک بیٹا کھو دیا، وہ ہمیں تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس پر فاطمہ خاتون کہتی ہیں، لیکن وہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ تو ایوب بے کہتے ہیں، اس بات سے میں بھی پریشان ہوں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم کرنے کے پابند ہیں۔ امیر نور الدین زنگی جو ریاست بنانے جا رہے ہیں وہ امت محمدیہ کے لیے امید ثابت ہوگی۔ یوسف اس کے لیے مستقبل میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ تمہیں خواب آیا کہ یوسف خوشخبری لائے گا، شاید یہی بات ہے۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتی ہیں، لیکن نہیں، یہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سنتے ساتھ ہی ایوب بے مایوسی کے عالم میں خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ یہاں نور الدین زنگی اور عمر ملاک کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھتے فاطمہ خاتون بھی خیمے سے باہر آ جاتی ہیں اور کچھ دیر عمر ملاک کو بہت غور سے دیکھنے کے بعد پھر سے خیمے میں پلٹ جاتی ہیں۔ نور الدین زنگی ایوب بے سے پوچھتے ہیں، آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ تو ایوب بے کہتے ہیں، مجھے معاف کر دیں امیر حضرت، خاتون کو جو بھی بتایا اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مگر اسی لمحے فاطمہ خاتون یوسف کو اٹھائے باہر آتی ہیں اور کہتی ہیں، رکیں ایوب۔ وہ ایک بار پھر مسکراتے ہوئے عمر ملاک کی جانب دیکھتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی فاطمہ خاتون عمر ملاک کی طرف دیکھتے ہوئے اسی لمحے کو یاد کرتی ہیں جب خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ عمر ملا مسجد اقصیٰ کے لیے ایک ممبر تیار کر رہے تھے۔ ممبر کے سامنے ایک چھوٹے سے بچے کا جھولا بھی پڑا ہوا تھا۔ اسی لمحے فاطمہ خاتون یوسف کو اٹھائے ہوئے وہاں آئی تھی تو عمر ملا نے کہا تھا، آخرکار آپ قدس کے لیے خوشخبری لے کر آئی ہیں فاطمہ خاتون۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، کون سی خوشخبری؟ آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتے ہیں؟ یہ سن کر عمر ملا پلٹ کر ان کے پاس آئے تھے اور کہا تھا، میں صرف ایک عاجز سا بندہ ہوں جس کا فرض مسجد اقصیٰ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، لیکن آپ کو یہ فرض کس نے دیا تھا؟
جواباً عمر ملا نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک ایسا فرض ہے جو صرف وہی دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر فاطمہ خاتون نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا، میں بھی ایسے فرض میں حصہ لینا چاہتی ہوں۔ جواباً عمر ملا نے کہا تھا، یہ آپ کو نہیں لیکن جسے آپ نے جنم دیا ہے اسے یہ فرض نصیب ہوگا۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، میرا بیٹا یوسف کیسے؟ اس کے ساتھ ہی عمر ملا نے ایک چمکتی ہوئی تلوار جھولے میں رکھ دی تھی اور کہا تھا، ہم اندر سے صاف کریں گے اور وقت آنے پر قدس کو اور مسجد اقصیٰ کی دیواروں کو آپ کا بیٹا صاف کرے گا اور ہم اس کے خدمت گزار بنیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے فاطمہ خاتون سے یوسف کو اٹھا لیا تھا۔ تو فاطمہ خاتون نے پوچھا تھا، اور میں کیا کروں گی؟ جواباً عمر ملا نے کہا تھا، آپ نے اس کا نام یوسف رکھا تاکہ حضرت یوسف کی طرح مصر کا سلطان بن سکے، اس تلوار کے مالک حضرت عمر کی طرح قدس کا مالک ہو سکے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا۔ تو فاطمہ نے پوچھا تھا، وہ کس کا مقدر ہے؟ جواباً عمر ملا نے کہا تھا، وقت آنے پر دیکھیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے یوسف کو جھولے میں رکھ دیا تھا اور پھر ایک گلاب کا پھول اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور مزید کہا تھا، آپ کو یوسف کی قربانی دینی ہوگی۔ یوسف حق کی امانت ہے، حق اس امانت کو اس کے مقدر تک پہنچائے گا، آپ آرام سے رہ سکتی ہے۔ جب وقت آئے گا تو آپ اس کے سائے میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ نمبر 2 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایپیسوڈ نمبر 3 کو اپلوڈ کیا